میں ایسے حقائق آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھے 100% یقین ہے کہ آپ کے کانوں نے ان حقائق کو اپنی اس طویل زندگی میں نہیں سنا ہوگا۔ مسلسل تفصیلی محنت اور جستجو اور فکر کے بعد، چونکہ یہ مسئلہ انتہائی نازک ترین مسئلہ ہے، تو اس لیے مجھے 90 تلے الفاظ پہ اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیں، کیا کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کسی بھی حاکم کو کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے باپ یا اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کر جائے کہ میرے بعد میرے خلیفہ میرے ابا ہوں گے یا میرا بیٹا ہوگا؟ مورخ ابن خلدون، جن کی وفات 808 ہجری میں ہوئی تھی، 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے مورخ گزرے ہیں۔ اور کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ مورخین میں، تاریخ دانوں میں جو مقام اور مرتبہ ابن خلدون کی شخصیت کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور آپ نے مستقل تاریخ پر کتاب لکھی ہے جو تاریخ ابن خلدون کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ پھر خاص کر کے جو اس تاریخ کا مقدمہ ہے، مستقل ایک جلد میں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، مقدمہ ابن خلدون جسے کہتے ہیں۔ تاریخ سے پہلے مستقل ایک مقدمہ ہے اس تاریخ پر۔ اس مقدمے کی وجہ سے ابن خلدون کی شخصیت کو بہت شہرت ملی ہے، بہت زیادہ، علماء کے طبقے میں بھی اور محققین مفکرین کے طبقے میں بھی۔ مورخ ابن خلدون فرماتے ہیں اسی مقدمہ میں، وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنَ الشَّرْعِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِهِ وَإِنْعِقَادِهِ، کہ شرعی دلیل جو اجماع امت ہے، اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی عدم جواز والی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ اور اس کے بعد پھر مورخ ابن خلدون فرماتے ہیں فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا الْعَهْدِ، کہ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کرنا یا باپ کو ولی عہد نامزد کرنا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات بولیے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ پھر اس کے بعد تیسری بات مورخ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں کہی ہے، وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ كَمَا عُرِفَ وَلَا يُتَّهَمُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فرمایا کہ اجماع حجت شرعی ہے، دلیل شرعی ہے،
بس اس معاملے میں آپ کسی بھی شخص کو متہم نہیں قرار دے سکتے کہ جس نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں ولی عہد نامزد کر دیا ہو کہ میرے بعد میرا جانشین اور میرا خلیفہ یہ ہوگا۔ یہ مورخ ابن خلدون کی رائے ہے، صحابہ کا اتفاق نقل کر رہے ہیں، کوئی اختلاف اس مسئلے میں نہ تھا نہ ہے۔ لیکن آج عوام الناس تو کیا، بعض علماء بھی اور خاص کر کے روافض کی طرف سے یزید کے انتخاب کے مسئلے پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو، جو ایک بیٹے کی فطرتی محبت ہر شخص کے دل میں ہوتی ہے، تو اس فطرتی محبت کی وجہ سے اور اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی اغراض کی بنا پر یزید کو اپنی زندگی میں ولی عہد نامزد کر کے چلے گئے تھے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا؟ بولیے بولیے، یزید ہوگا۔ حضرت معاویہ پر یہ شدید ترین اعتراض ہے کہ آپ نے ملوکیت کی راہ ہموار کی ہے، آپ نے شرائعیت کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا ہے۔ مسئلہ یزید کی ولی عہدی، اس کی حقیقت نہ تو عوام کو معلوم ہے، بعض علماء بھی اس مسئلے سے ناواقف ہیں، اور بہت کم علماء ہیں کہ جنہوں نے یزید کے ولی عہدی کے مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہو، وگرنہ عمومی طور پر اس کو بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ جو یزید کا انتخاب تھا، یہ حضرت معاویہ کے گھر میں طے نہیں ہوا۔ یزید کا انتخاب یہ حضرت معاویہ کے کوئی دو چار ساتھیوں کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ کل صحابہ کے اتفاق کے بعد سوائے دو چار کے، کل صحابہ کے اتفاق کے بعد سوائے دو چار کے، یزید کو ولی عہد حضرت معاویہ نے نامزد کیا تھا۔ یہ میرا جملہ نوٹ کر لیجیے، کل صحابہ کے اتفاق کے بعد سوائے چار صحابہ کے، پانچ صحابہ کے، یزید کو حضرت معاویہ نے اپنا ولی عہد نامزد کیا تھا۔ کتنے صحابہ کے اتفاق کے ساتھ؟ بولیے، کل صحابہ کے اتفاق کے بعد، کیونکہ اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے میں کل کی بات کر رہا ہوں۔ اب ذرا آئیے اس مسئلے کی حقیقت کی طرف۔ یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ کب زیر بحث آیا ہے؟ حضرت معاویہ کو پورے عالم اسلام پر متفق علیہ جو امارت حاصل ہوئی تھی حضرت حسن کی صلح کے بعد، سن 40 ہجری کو، تاریخیں یاد کریں گے تو آپ کو میری پوری گفتگو سمجھ جائے گی۔ کب متفق علیہ امام بنے تھے حضرت معاویہ پورے عالم اسلام کے؟ بولیے، سن 60 ہجری کو اور سن 40 ہجری کو۔ سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال تک بلا شرکت غیرے حضرت معاویہ کی حکومت پورے عالم اسلام پر اور بالآخر کرۂ ارضی کے نصف سے زائد حصے پر حضرت معاویہ کی حکومت قائم رہی ہے بلا شرکت غیرے۔ کرۂ ارضی کے نصف سے زائد حصے پر حضرت معاویہ کی کتنے سال حکومت رہی؟ بولیے، 20 سال۔
40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک۔ جب حضرت معاویہ کی عمر 50 برس کو پہنچی تھی، آپ کی حکومت کو 10 سال پورے ہونے کو تھے، بڑھاپا آپ پر طاری ہو رہا تھا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو جاتا۔ انتہائی دانا، مدبر، ذہین، فتین، اصحاب حدیبیہ میں سے جن کے جنتی ہونے کا قرآن زندگی میں فیصلہ کر چکا تھا دنیا میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی صحابی تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ مکہ سے چلے، شام میں دمشق میں حضرت معاویہ کے پاس آئے، کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان، زندگی کا کچھ علم نہیں ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے، بڑھاپا آپ پر طاری ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت پوری کی پوری امت آپ کی حکومت پر متفق ہے، اور آپ کے دور حکومت میں کوئی شورش، کوئی فتنہ برپا نہیں ہو سکا۔ بنو امیہ کا سنہری کردار ہے فتنوں کو دبا کر عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا۔ ماضی، حال اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے اے معاویہ بن ابی سفیان، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر جائیں۔ یہ مشورہ کس نے دیا؟ بولیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 50 ہجری میں یہ مشورہ دیا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 50 ہجری میں یہ مشورہ دیا تھا۔ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ پوری طرح بات کو سمجھ سکیں۔ ماضی، حال اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مغیرہ کا یہ مشورہ تھا۔ یہ جملہ آپ کو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل کی صورتحال اس وقت کی سامنے نہیں ہوگی۔ دیکھیے معاملہ یہ تھا، میں بہت اختصار کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، جو نسلاً یہودی تھا، اس لیے کہ حضور کی اس انقلابی تحریک کی وجہ سے سب سے زیادہ جس طبقے کو زد پہنچی ہے اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس قوم پر کڑی تنقیدیں ہوئی ہیں وہ تھی قوم یہود، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم مسلمانوں سے اور اسلام سے بدلہ ضرور لیں گے۔ وقتی طور پر تو وہ زیر زمین چلے گئے تھے لیکن انتظار میں تھے۔ صدیق اکبر کے دور حکومت میں سر نہیں اٹھا سکے، فاروق اعظم کے دور حکومت میں سر نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ مزاج میں سختی تھی۔ البتہ حضرت عثمان غنی کا دور حکومت جو تھا وہ نرم پالیسیوں پر مبنی تھا، آپ کے مزاج میں بھی نرمی تھی، سختی نہیں تھی۔ عبداللہ بن سبا جو یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا تھا، کٹر متعصب قسم کا یہودی تھا، متسلب قسم کا، تورات کا بھی ماہر تھا، زبور کا بھی ماہر تھا، انجیل کا بھی ماہر تھا، قرآن حکیم کے علوم سے بھی واقف تھا، اور یہود کے ایک علمی گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے حضرت عثمان غنی کی نرم مزاجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن سبا نے منافقانہ چال چلی، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ یمن سے آیا مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں۔ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر آ کے بیعت کی، اسلام کی، کہ میں مسلمان ہوں۔ چہرے پہ داڑھی تھی، سر پہ اس کی پگڑی تھی، لمبا اس کا جبہ اور دستار تھا، دیکھنے میں بہت بڑا مسلمان لگتا تھا، اور آسمانی کتابوں پر اسے مہارت تامہ حاصل تھی،
انتہائی چرب لسان آدمی تھا، اس نے آ کر بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو نو مسلم لوگ تھے، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کے نظریات کی پختگی نہیں تھی، وہ ان کے کان میں جا کر یہ عقیدہ ڈالتا تھا، دیکھو حضور کے سب سے قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ حضرت علی ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں، آپ کی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں آئی تھی، تو حضرت علی سے مقام کس کا زیادہ ہو سکتا ہے؟ خلافت کا حق حضور کے بعد جناب علی المرتضیٰ کا تھا، صدیق و فاروق و عثمان نے خلافت پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا ہے۔ اس عقیدے کی داغ بیل ڈالنے والا کون شخص تھا بولیے؟ عبداللہ بن سبا، جو نسلاً یہودی تھا، منافقاً اس نے اسلام کو ظاہر کیا تھا۔ بہرحال عبداللہ بن سبا کی یہ تحریک چلی، مدینے سے اس کو نکالا گیا، کوفہ گیا، کوفہ سے نکالا گیا، بصرہ گیا، بصرہ سے نکالا گیا، شام گیا، شام سے نکالا گیا، مصر آیا، اور مصر میں پہلے سے کچھ اختلافات چل رہے تھے عمرو بن سعد سے، اور ان اختلافات سے اس نے مزید فائدہ اٹھا کر اپنی ایک تحریک، اپنا ایک جمع غفیر اور اپنا ایک جتھا اور اپنا ایک گروہ تیار کر لیا تھا۔ بالآخر اس سبائی تحریک کا مظہر اور نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کر کے حضرت عثمان غنی کو کیا کیا؟ بولیے، شہید کیا۔ یہ ہے سبائی فتنے کا پہلا مظہر اور اس کا نتیجہ۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد یہی قاتلین عثمان سبائی فتنہ، یہ اپنے آپ کو شیعان علی ظاہر کر کے، اس لیے کہ وہ پہلے دن سے اپنے آپ کو محب علی ظاہر کر رہا تھا، حضرت علی کی محبت کے لبادے میں وہ سب کچھ کر رہا تھا، ایک طرف تعمیری سوچ اور دوسری طرف تخریب کی سوچ تھی۔ اگر انسان اپنی ساری صلاحیتیں تخریب کے اوپر ہی لگا دے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تعمیر کی سوچ ہو، ایک طرف تخریب کی سوچ ہو، تو تعمیر سے وہ تخریب پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو عبداللہ بن سبا کی تحریک، ایک طرف محب علی جھوٹا دعویٰ، دوسری طرف صحابہ کو زد پہنچانا اور اسلام کے اساسی نظریات کو ٹھیس پہنچانا مقصود تھا، اور اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنا مقصود تھا۔ وہی قاتلین عثمان سبائی فتنہ حضرت علی کی صفوں میں چلے گئے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد۔ حضرت علی کے دور حکومت کے 5 سال جنگ کی نظر ہو گئے، کوئی اختلاف، کوئی اتفاق کی راہ ہموار نہیں ہو سکی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے حادثات رونما ہوئے۔ جنگ جمل جو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین تھی، جنگ صفین جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی تھی۔ صحابہ کا دور تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا، معمولی درجے کا دور نہیں تھا، ابھی کبار صحابہ دنیا میں موجود تھے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین یہ دونوں سبائی فتنے کا مظہر تھی، اور ان دونوں جنگوں میں باہم مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے 90,000 شہید ہوئے تھے۔ کتنے ہزار مسلمان بولیے؟ وہ صحابہ کے جن کی تلواریں کل بدر میں، احد میں، خندق اور تبوک میں، احزاب، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین میں اور فتح مکہ کے موقع پر کافروں کے خلاف نکلی تھی، آج سبائی فتنے اور سبائی سازشوں کا مظہر تھا، اور اس کا نتیجہ تھا کہ وہ صحابہ، ان کی تلواریں باہم آپس میں ٹکرائی اور 90,000 مسلمان باہم ایک دوسرے کی تلواروں سے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت علی کا 5 سالہ دور حکومت جنگ کی نظر ہو جاتا ہے، کوئی اتفاق پیدا نہیں ہو سکا، اختلاف اختلاف۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد، حضرت علی کی شہادت بھی فتنہ سبائیت کا مظہر تھی۔ پھر حضرت حسن کو خلافت ملی، اور حضرت حسن نے 6 ماہ کے بعد حضرت معاویہ سے کیا کر لی تھی بولیے؟ صلح کر لی تھی۔ پھر اس کے بعد 47 ہجری میں حضرت معاویہ تمام مسلمانوں کے اتفاقی خلیفہ اور تمام مسلمانوں کے اتفاقی حاکم بن گئے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت
سبائی فتنے کا مظہر، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان سبائیت اور خوارج کا مظہر، پھر اس کے بعد حضرت حسن کی شہادت سبائی فتنے کا مظہر۔ یہ سبائی فتنہ اپنے پورے عروج پر تھا، اور حضرت معاویہ نے جو ہی حکومت سنبھالی آپ نے اس فتنے کو ایسے دبایا تھا کہ آپ کے 20 سالہ دور حکومت میں سبائیت دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے تھے اور خوارج سر نہیں اٹھا سکے تھے، آپ نے ان فتنوں کو دبا دیا تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگرچہ تھوڑی بوجھل سی گفتگو ہے، لچھے دار تقریر نہیں ہے، لیکن جو میں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس اختلاف کو ختم کر کے تمام فتنوں کو دبا کر عالم اسلام کو اتفاق میں لانا، امن و آشتی کا دور، امن و سلامتی اور امن و عافیت کے دور میں عالم اسلام کو لانا، یہ حضرت معاویہ کا اور بنو امیہ کا سنہری کردار تھا یا نہیں؟ بولیے، تھا۔ بہرحال اگر حضرت معاویہ کے بعد کوئی اور شخص کسی اور خاندان سے خلیفہ بن جاتا تو بنو امیہ جن کی 20 سالہ دور حکومت تھی، کوئی شورش، کوئی فتنہ برپا نہیں ہو سکا تھا، تو بنو امیہ اپنی عصبیت کی وجہ سے، جو کہ عرب کا قبائلی مزاج تو تھا، عصبیت تو تھی، اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے، تو وہ کسی اور کو اپنے سوا حضرت معاویہ کے بعد خلیفہ تسلیم نہ کرتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے، ہوتا ہے۔ عموماً آج بھی، آج کے دور میں بھی نواز شریف کے خاندان کی کہاں خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے سوا کوئی اور حاکم بنے؟ زرداری کے خاندان کی کہاں خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے سوا کوئی اور حاکم بنے؟ کیا کوئی خواہش ہوتی ہے؟ تو عرب کی قبائلیت تو تھی، عصبیت تو تھی، اگرچہ حضور کے آنے کی وجہ سے دب گئی تھی، لیکن وہ چنگاریاں تو تھی اندر، اور حضور کے بعد طویل زمانہ بھی بیت چکا تھا اور انحطاط کا دور آنا شروع ہو گیا تھا۔ بنو امیہ اپنے سوا حضرت معاویہ کے بعد کسی کی حکومت کو برداشت، کسی اور کی حکومت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے آ کر سن 50 ہجری کو حضرت معاویہ کی حکومت کو 10 سال بیت رہے تھے، آ کر مشورہ دیا کہ اے معاویہ بن ابی سفیان، میرے سامنے ماضی حال اور مستقبل کی تمام صورتحال ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان آپ کے بعد بنو امیہ کسی اور کو امویت سے ہٹ کر حاکم اور خلیفہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور جب پھر مسلمان اختلاف کا شکار ہوں گے تو وہ فتنے جو آپ کے دور حکومت میں دب گئے تھے، وہ فتنے دوبارہ سے کیا اٹھا کر لیں گے؟ پھر سبائیت سر اٹھائے گی، پھر خوارج کے فتنے سر اٹھائیں گے۔ لہذا آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو ولیعہد نامزد کر جائیں۔ یہ مشورہ دینے والے کون تھے؟ بولیے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا۔ جنتی صحابی ہے، مجھے کوئی ان کی نیت میں شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اصحاب حدیبیہ میں سے ہیں اور معمولی درجے کے صحابی نہیں تھے، بڑے دانا مدبر قسم کے صحابی تھے، اور صحابہ کی نیت میں شبہ کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ عقیدے، الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، یہ اس کے خلاف ہے۔ ہم ان کی نیت پر کوئی شبہ، اور آپ مجھے بتائیں کہ جو ماضی حال مستقبل کی صورتحال میں نے اس وقت یہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، آپ کا بھی ذہن اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بولیے، کرتا ہے۔ بہرحال حضرت معاویہ نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ، میں اس وقت تک جو ہے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کروں گا کہ جب تک کہ میں اپنے تمام گورنروں سے اور مکہ و مدینہ کے باسیوں سے مشورہ نہیں کر لیتا، کوئی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کروں گا۔ سن 50 ہجری کو یہ مشورہ دیا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے۔ سن 51 ہجری میں حضرت مغیرہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ بولیے، انتقال ہو گیا تھا۔ کب؟ سن 51 ہجری میں۔ حضرت معاویہ نے شام میں، دمشق میں اپنے تمام گورنروں کو طلب کیا، کہا آؤ
ایک مسئلے پر مشاورت کرنی ہے۔ کہا کہ مغیرہ بن شعبہ نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ سب صحابہ نے اور سب گورنروں نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان، ہمیں آپ کی اس رائے سے اور مغیرہ بن شعبہ کے اس مشورے سے اتفاق ہے، آپ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیں۔ 6 سال تک یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے کہ یزید کو ولی عہد بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، اس لیے کہ حضرت معاویہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ سن 60 ہجری میں ہوا تھا نا۔ سن 50 ہجری میں مشورہ دیا تھا مغیرہ بن شعبہ نے، اور یزید کی ولی عہدی کی بیعت اپنی تکمیل کو پہنچی تھی سن 56 ہجری میں۔ 6 سال تک مسلسل یہ مسئلہ زیر بحث رہا۔ کتنے سال تک؟ میں بہت باریکی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے، اور میں کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں ہر جمعے کوئی نئی سے نئی بات آپ کے سامنے لانے کی عادت اور مزاج رکھتا ہوں۔ بہرحال پھر معاملہ یہ ہوا، تمام گورنروں نے حضرت معاویہ کو کہا ٹھیک آپ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کریں۔ بہرحال حضرت معاویہ نے کہا کہ جب تک میں مکہ اور مدینہ کے باسیوں سے مشاورت نہ کر لوں میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ آپ حج کرنے کے لیے گئے مکہ المکرمہ، شام سے چلے اپنے بڑھاپے اور ضعف کے حالت میں۔ آپ نے اہل مکہ کے جو ارباب حل و عقد تھے، جو ان کے صاحب الرائے لوگ تھے، ان سے مشاورت کی کہ مجھے سب یہ مشورہ اور رائے دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر جاؤ تاکہ امت کا اتفاق برقرار رہے اور امت پھر کسی انتشار کا شکار نہ ہو۔ کیا تم سب میری اس بات کے اتفاق کرتے ہو؟ مکہ کے تمام ارباب حل و عقد نے کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں، آپ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد۔ ان کے سامنے ماضی حال مستقبل کی ساری صورتحال تھی۔ یہ مسئلہ مجھے آپ کو سمجھانے میں دقت ہو رہی ہے، اور جو ماضی حال مستقبل اس وقت کا تھا، اور اس میں واقعی یہ بات بنتی تھی کہ حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کریں، نہیں تو پھر انتشار پیدا ہو جائے گا خلافت کے مسئلے پر۔ بہرحال پھر حضرت معاویہ مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ کے باسیوں سے حضرت عائشہ کے پاس گئے، کہا ام المومنین اے زوجۃ الرسول، میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری تائید کرتی ہیں؟ تو اس وقت حضرت عائشہ نے کہا اے معاویہ بن ابی سفیان، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کریں۔ ام المومنین ہے، دیجیے نہ گالیاں حضرت عائشہ کو۔ آپ کو نہیں پتا کہ رافضی کہاں کہاں حملے کرنا چاہتا ہے۔ اگر رافضیت اور جو ہمارے پاس سنی علماء جن کی زبانیں سنیت کا دفاع نہیں، شیعت کی زبانیں ہیں اندر ان کے، وہ اس طرز پر واقعہ کربلا کو بیان کر کے، کیا حضرت عائشہ بچ سکتی ہے؟ کیا حضرت معاویہ بچ سکتے ہیں؟